الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. گزشتہ نشست میں ہم نے عرب کے جغرافیے کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اس علاقے سے متعلق احوال اور وہاں کی قوموں کے معیشت، معاشرت، طرز تمدن، وہاں کی تہذیب، کلچر، ثقافت کے بارے میں آگاہی اور واقفیت بھی ہمارے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کا ایک حصہ ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ نشست میں نے عرض کیا تھا کہ اہل عرب تین حصوں میں منقسم تھے۔ ایک کو عرب باعدہ کہا جاتا تھا، وہ اقوام جن کا نشان دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ دوسرے عرب عاربہ اور تیسرے عرب مستعربہ۔ عاربہ اور مستعربہ دونوں اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں، لیکن یہ جنوبی اور شمالی کہنا چاہیے، مشرقی اور مغربی اقوام ہیں عربوں کی۔ وہ عرب کا حصہ جو حجاز مقدس میں واقع ہے، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آتے ہیں، یہاں کے لوگ عرب مستعربہ میں سے ہیں، جو اوریجنل عرب نہیں ہیں، بعد میں انہوں نے عربی زبان سیکھ کر اپنے آپ کو عربوں کا حصہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب مستعربہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زبان کے اعتبار سے تابع ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عربوں کے حصے میں بعثت کی وجہ سے ان قوموں کو، اس علاقے کے لوگوں کو، یہاں کے بسنے والوں کو عربوں میں زیادہ نمایاں مقام حاصل ہوا بمقابلہ دوسرے لوگوں کے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل عرب، چونکہ اہل عرب مستعربہ کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا ہے، تو عرب مستعربہ کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہی وہ عرب تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہمیں سورۃ البقرہ میں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اس سینس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی جو فضیلت کی وجوہات ہیں، ان میں ایک خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، اور دوسرا آخری دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ اور ساتھ ساتھ چونکہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو یہیں آباد کر لیا تھا خانہ کعبہ کے ارد گرد، یہ خانہ کعبہ کے متولی کہلاتے تھے، اس وجہ سے بھی انہیں باقی قوموں پر ایک فضیلت، ایک برتری اور ایک نمایاں مقام حاصل ہوا ہے۔ پھر جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے اوپر ہم غور کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں، سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر کیسے ہوئی اور کس نے کی؟ اس بارے میں بعض مورخین کے اقوال یہ ہیں کہ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر انسانوں نے نہیں کی بلکہ ملائکہ نے کی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت سے قبل، انسان کی زمین پر آمد سے قبل، فرشتوں نے سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔
اور یہ خانہ کعبہ بالکل محاذات یا بالکل آمنے سامنے ہے بیت المعمور کے، اور بیت المعمور بالکل سامنے ہے عرش معلیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، عرش عظیم کے، کہ وہاں سے جو تجلیات بیت المعمور پر نازل ہوتی ہیں، بیت المعمور سے اللہ تعالیٰ کے وہ انوارات و تجلیات بیت اللہ پر، خانہ کعبہ پر، حرم پر نازل ہوتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے اس جگہ کو منتخب کیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عبادت ایک روحانی چیز ہے۔ کسی بھی روحانی عمل کے لیے کسی مکان یا جہت یا کسی اسپیس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب آپ اس عبادت کو ایک جسمانی شکل دیتے ہیں، ایک فزیکل اس کا ایک اپیرنس ہوتی ہے، جسمانی طور پر جب اس کا اظہار ہوتا ہے، تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے پھر ہمیں کسی مکان کی، کسی جگہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا، اور خانہ کعبہ تعمیر کر کے اس کو ایک خاص جگہ کے ساتھ بھی منسوب کیا گیا، عبادت کو اس خاص جگہ کے ساتھ منسوب کیا گیا، تاکہ جتنے بھی عابدین ہیں دنیا میں، جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں، ان کی عبادت کے اندر ایک یکجہتی اور وحدت پیدا ہو، اور وہ اپنے ایک خاص طریقے سے عبادت کر سکیں۔ تو عبادت میں وحدت پیدا کرنا بنیادی مقصد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں پر ایک زمانے میں اہل ہندو کی طرف سے، ہندو مذہب کے لوگوں کی طرف سے ایک اعتراض کیا جا رہا تھا کہ جی آپ لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہم بت پرست ہیں اور ہم اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی تو خانہ کعبہ خود تعمیر کیا ہے، اور خود تعمیر کرنے کے بعد پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں ایک پورا رسالہ لکھا، اور اس کا نام رکھا قبلہ نما، اور اس میں یہ وضاحت کی گئی کہ عبادت خانہ کعبہ کی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں عبادت ہوتی ہے، وہاں ضروری نہیں ہے کہ انسان عبادت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر کرے گا تو اس کی طرف رخ کرے گا، کہیں اور ہوگا تو اس کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کسی جگہ پر کسی شخص کو خانہ کعبہ معلوم نہ ہو اور وہ کسی طرف بھی رخ کر کے عبادت کر لے، تو وہ خانہ کعبہ ہی کی طرف عبادت شمار کی جاتی ہے، اور اسے یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ تم یہ عبادت دوبارہ لوٹاؤ، اسے دہراؤ، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ فرض کرو اگر کسی وقت ایسا زمانہ آ جائے کہ خانہ کعبہ کسی وجہ سے گر جائے، منہدم ہو جائے، تو اس وقت بھی عبادت اسی جگہ کی طرف کر کے کرنی ہوگی، اسی موضع کی طرف، اسی مقام کی طرف عبادت ہوگی، کسی اور جگہ کی طرف نہیں ہوگی۔ خیر، یہ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک اعتراض تھا اسلام کے اوپر، اس کے جواب کے حوالے سے جو باتیں ارشاد فرمائیں اپنی کتاب قبلہ نما میں، چند میں نے ذکر کر دی۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر ملائکہ کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کی تعمیر کی، اور جگہ کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کی، حضرت آدم علیہ السلام نے عمارت بنائی، اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا۔ یہ پہلی دونوں تعمیروں کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، نہ ملائکہ کی تعمیر کا ذکر ہے، نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا ذکر ہے، اور متعدد بار سورۃ البقرہ میں، سورہ ابراہیم میں، اور ایک دو اور جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کی جانے والی ان کی مقبول دعاؤں کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قریش، جو وہاں کے مقامی لوگ تھے، انہوں نے خانہ کعبہ ایک بار تعمیر کیا۔ تمام قبائل نے مل کر اس میں حصہ ڈالا، اور آپس میں یہ عہد کیا کہ ہم اس خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے جو مال استعمال کریں گے وہ حلال ہوگا، حرام مال ہم استعمال نہیں کریں گے۔
تو حلال مال کے استعمال پر بھی انہوں نے زور دیا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران حلال مال کم پڑ گیا، انہوں نے اس خانہ کعبہ کے نقشے میں دو تبدیلیاں کر دیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک تبدیلی یہ کی کہ خانہ کعبہ کی عمارت کا کچھ حصہ باہر چھوڑ دیا، اسے عمارت میں شامل نہیں کیا۔ دوسری تبدیلی یہ کی اس کے نقشے میں کہ جو دو دروازے تھے خانہ کعبہ کے، ایک انٹری کا گیٹ تھا اور دوسرا ایگزٹ کا، ایک داخل ہونے کے لیے تھا، دوسرا نکلنے کے لیے۔ تو جو انٹری کا گیٹ تھا وہ تو برقرار رکھا، لیکن ایگزٹ والا جو نکلنے کا گیٹ تھا وہ ختم کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے میں اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ اگر یہ قریش نئے نئے اسلام میں نہ آئے ہوتے تو میں خانہ کعبہ کو دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرتا اور اس کے اندر ایک دروازے کا بھی اضافہ کر دیتا۔ لیکن بہرحال شاید اس کے پیچھے کوئی خدائی حکمت تھی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے کہ جب خانہ کعبہ میں ہر شخص اندر داخل نہیں ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ باہر رکھ دیا تاکہ ہر آدمی، عام آدمی بھی اگر خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہے تو تعمیر ابراہیمی کے مطابق وہ ایک حصے میں داخل ہو سکتا ہے، وہاں نوافل ادا کر سکتا ہے، اور اس سے یہی سمجھا جائے کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر عبادت کی ہے۔ حتیٰ کہ آخری حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہی فرمایا کہ آپ جا کر حتیم میں اس حصے میں جا کر عبادت کر لیجئے جو قریش نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں سے چھوڑ دیا ہے اور جسے خانہ کعبہ سے باہر کر دیا ہے۔ اس لیے طواف میں اس حصے کو بھی شامل کرنا پڑتا ہے جب انسان عمرے یا کسی اور غرض سے طواف کرتا ہے۔ بہرحال یہ تعمیرات تھیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اصل ابراہیمی تعمیر کے مطابق تعمیر کیا، لیکن بعد میں حجاج ابن یوسف نے اس کو پھر اصل تعمیر پر دوبارہ واپس کر دیا، جس کے بعد علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے کی جو بنیادیں ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے اور اسی تعمیر پر اسے برقرار رکھا جائے جو اس وقت موجود ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ عمارت بادشاہوں کا کھلونا بن جائے اور لوگ اسے اپنے لیے بازیچے اطفال بنا لیں۔ تو آج تک وہی عمارت چلی آ رہی ہے، اور آخری بار عثمانی خلفاء نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور ابھی تک وہی عمارت چلی آ رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو کہ مرکز ہے انسانیت کا، عبادت کا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس کی مرکزیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ پہلا گھر جو انسانوں کے لیے عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، مکہ مکرمہ میں ہے وہ گھر جو تعمیر کیا گیا انسانوں کے لیے، جو برکت والا ہے اور انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر، اس کی اہمیت اور اس کی تاریخ کے حوالے سے چند باتیں عرض کی گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کا تعلق قبیلہ بنو جرہم کے خاندان میں ان کا نکاح ہوا، اور بنو جرہم کا جو قبیلہ تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرال تھا، اسی قبیلے نے یہاں پر سب سے پہلے رہائش اختیار کی، اور انہوں نے ہی خانہ کعبہ کی تولیت یا اس کی نگرانی کی ذمہ داری سنبھالی۔ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قبیلے نے یہ ذمہ داری سنبھالی، تو ایک عرصے تک یہی لوگ تھے جو یہاں رہے، جنہوں نے کعبہ کی خدمت کی، یہاں آ کر طواف کرنے والوں کی خدمت کرتے رہے، بیت اللہ کی، مسجد حرام کی خدمت کرتے رہے، اس کی دیکھ بھال، اس کی صفائی، اور یہاں آنے والوں کی دیکھ بھال، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست اور رہائش وغیرہ کا نظم یہ لوگ بناتے رہے۔ ان لوگوں کے اندر یہ خوبی اور یہ کمال موجود تھا۔
اس کمال کے ہوتے ہوئے ایک عرصے تک جب ان لوگوں نے یہ خدمت کر لی تو اس کے بعد بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا اہل عرب کا، انہوں نے بنو جرہم کو یہاں سے جنگ کر کے چھوڑنے پر، علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ کچھ شکایات ان سے پیدا ہو گئی تھیں وہاں آ کر حج کرنے والوں کو اور یہاں آ کر طواف کرنے والوں کو، اس خدمت میں کوئی کمی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے متبادل قوم یہاں دینا چاہی، تو بنو خزاعہ نے بنو جرہم کو وہاں سے نکال کر اس پر قبضہ کیا، اور بنو خزاعہ 300 سال تک خانہ کعبہ کے متولی رہے۔ 300 سال تک بنو خزاعہ نے خانہ کعبہ کی ساری ذمہ داریاں سنبھالی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ایک شخصیت ہے قصی ابن کلاب، جن پر ہم بعد میں تفصیلی بات کریں گے، انہوں نے آ کر بنو خزاعہ کو اس علاقے سے نکالا اور پھر دوبارہ قریش کو یہاں آباد کیا، اور قریش کو آباد کر کے اس علاقے کی، خانہ کعبہ کی، حرم مکہ کی ساری ذمہ داریاں یہاں کے قریش کے مختلف قبائل میں آپس میں بانٹ دیں، تقسیم کر دیں۔ قصی ابن کلاب نے، جن کے اوپر ہم بعد میں جا کر تفصیلی بات کریں گے، تو قصی ابن کلاب وہ شخصیت تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نسب نامہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ان کا ذکر آتا ہے۔ وہ بڑی عظیم المرتبت شخصیت تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی اور بنو خزاعہ کو یہاں سے نکال کر دوبارہ جو عرب مستعربہ تھے وہ یہاں آباد ہوئے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں جو اب تک انہی کے پاس چلی آ رہی ہیں۔ پھر اگر ہم اس بات کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ سارا جو اہل عرب ہیں، عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عربوں کی جب ہم عقلی اور ذہنی حالت دیکھتے ہیں تو ایک تصور دنیا میں یہ پایا جاتا ہے کہ شاید ان کا اس دور کی باقی دنیا کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تمدنی، کوئی معاشی، کوئی معاشرتی تعلق نہیں تھا، دنیا کے ساتھ ان کا کوئی میل جول نہیں تھا، کوئی دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات نہیں تھے۔ حقیقت میں یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کا بھی ہم مطالعہ کریں تو وہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تصور کرنا کہ قریش یا حرم کے یا حجاز کے جو اہل عرب تھے ان کا باقی دنیا سے تعلق نہیں تھا، قرآن کریم کے مطالعے سے ہی اس تصور کی غلطی واضح ہو جاتی۔ مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عربوں کی جو تمدنی حالت تھی اس میں اہل عرب کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو بڑے واضح طریقے سے مورخین کے مطابق تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ عربوں کا ایک طبقہ وہ تھا جنہیں حضری کہا جاتا تھا، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جنہیں بدوی کہا جاتا تھا۔ ایک تو قومی تقسیم تھی اور ایک ان کی بود و باش کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے عربوں کی ایک تقسیم تھی جس کو حضری اور بدوی میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضری کہتے ہیں وہ عرب جو شہروں میں بستے تھے، جن کے پاس کوئی تعلیم تھی، کوئی تمدن تھا، کوئی معاشرت تھی، کوئی تجارت تھی، کوئی کاروبار تھا، کوئی علم و تعلیم تھی، اس طرح کا کوئی نظم وہاں پر موجود تھا۔ دوسرے وہ عرب جو بدوی کہلاتے تھے، یعنی جو دیہاتی لوگ تھے۔ یہ جو عرب تھے جو بدوی تھے ان کے بارے میں تو یہ مشہور تھا کہ وہ کسی ایک جگہ پر نہیں رہتے، یہ خانہ بدوش ہوتے تھے، مطلب یہ کہ یہ خیموں میں زندگی بسر کرتے تھے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، جہاں ان کے جانوروں کے لیے کوئی چارہ ملا، جہاں کوئی پانی میسر آیا، یہ وہاں پر اپنا خیمہ لگا دیتے تھے جب تک چارہ ملتا رہتا تھا اپنے جانوروں کے لیے، اور ان کو کوئی غذا کا سامان مہیا ہوتا رہتا تھا، یہ وہاں قیام کرتے تھے، بعد میں وہاں سے نکل کر کسی اور نئی جگہ پر جا کر قیام کر لیتے تھے۔ تو اس طرح موسموں کی تبدیلی کے ساتھ ان کے ٹھکانے تبدیل ہوتے رہتے۔ یہ وہ عرب تھے جنہیں حضری کہا جاتا تھا، جو جو بدوی تھے، جو دیہاتی لوگ کہلاتے تھے، یہ بدویوں کا رہن سہن تھا۔
یہ وہ لوگ تھے جو خانہ بدوش تھے۔ پھر ان کے بارے میں یہ بھی تھا کہ یہ جنگجو قسم کے لوگ تھے، اور قوموں کو، قبائل کو لوٹ لینا، پھر ان کے مال پر قبضے کر لینا۔ تجارت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ کاروبار نہیں کرتے تھے، یہ جانوروں پر گزر بسر کرتے تھے۔ جانور خریدنا بیچنا، جانوروں کے دودھ یا ان سے حاصل ہونے والی چیزوں کے ذریعے سے یہ اپنا رہن سہن بسر کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ یہ کیونکہ جنگجو لوگ تھے، اس لیے جب کوئی ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے تھے کسی لڑائی میں، کسی جنگ میں، تو یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تمہیں کس مقصد کے لیے میری مدد چاہیے۔ اسی لیے شاعر کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ لا يسألهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا۔ یہ اپنے بھائی سے جب وہ ان سے کسی موقع پر مدد کے لیے جب انہیں پکارتا ہے، تو یہ اپنے بھائی سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تمہیں کس مقصد کے لیے میری مدد درکار ہے، کس مقصد کے لیے تم مجھ سے مدد چاہتے ہو۔ تو یہ فوراً مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ تو ان کے اندر، اور اسی لیے ان کے اندر یہ بھی تھا کہ یہ ایمان میں بھی ضعیف الاعتقاد، بت پرستی ان کے اندر نسبتاً زیادہ تھی۔ قرآن کریم نے بھی تذکرہ کیا ہے ان کا کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ جو دیہاتی ہیں یہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، زیادہ مضبوط ہیں۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور یہ اللہ کی اپنے پیغمبر پر نازل کردہ جو حدود ہیں، جو لمٹس ہیں، ان سے ناواقف رہنا ہی ان کے زیادہ مناسب ہے۔ یہ لا علم لوگ تھے، زندگی کے حدود اور اس کے قیود سے واقف نہیں تھے، لمٹس کو نہیں جانتے تھے۔ دوسرا حصہ وہ تھا اہل عرب کا جو حضری تھا، جسے شہری عرب کا کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے فجر الاسلام میں علامہ احمد امین مصری نے یہ ذکر کیا ہے کہ عربوں میں حضری اور بدوی کا تناسب 5 اور 1 کا ہے، یعنی بدوی اس دور کے اعتبار سے اگر عربوں میں 6 لوگ رہتے ہوں تو پھر ان میں سے 5 بدوی تھے اور 1 حضری تھا، ایک شہری زندگی بسر کرتا تھا۔ تو بدویت بہت زیادہ تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان میں یہ بات بھی پائی جاتی تھی کہ جو حضری تھے وہ تجارت سے متعلق زندگی بسر کرتے تھے، وہ ایک ہی جگہ جم کر رہتے تھے، اور جو تاجر لوگ ہوتے ہیں وہ زمین سے وسائل پیدا کرنا اور اس وسائل کو مختلف طریقوں سے انسانوں کے لیے سہولیات فراہم کرنے کے لیے استعمال کرنا، اس فن پر جو ہے وہ قدرت رکھتے ہوتے ہیں جو تاجر لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ایک ہی چیز کو مختلف طریقوں سے استعمال کر کے بازار میں بیچنے کے قابل بنانا، اسے استفادے کے قابل بنانا، یہ ان کے اندر یہ فن پایا جاتا ہے، تجار کے اندر، تجارت کرنے والوں کے اندر یہ بات ان کے اندر بھی پائی جاتی۔ تو جو حضری تھے یہ تاجر لوگ تھے، تجارت پیشہ لوگ، اس لیے قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ قریش مانوس ہو چکے ہیں، اور یہ مانوس ہوئے ہیں کس چیز سے؟ گرمی اور سردی میں سفر کرنے کی۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، انہیں چاہیے کہ یہ گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ جس نے بھوک میں انہیں کھلایا ہے اور خوف میں انہیں امن عطا کیا ہے۔ اب یہ گرمی سردی کا سفر کہاں کرتے؟ گرمیوں میں یہ لوگ شام چلے جاتے، وہاں جا کر تجارت کرتے تھے کیونکہ شام ٹھنڈا علاقہ، اور سردیوں میں یہ لوگ یمن کی طرف جاتے تھے کیونکہ یمن جو تھا وہ گرم علاقہ تھا۔ تو قرآن کریم نے ان کے اسفار، تجارتی اسفار کا ذکر بھی کیا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ جو قومیں تجارتی سفر کرتی تھیں انہیں اپنے تجارتی قافلوں کی سیکورٹی بھی چاہیے ہوتی، تو سیکورٹی کے لیے وہ قافلہ جو جاتا تھا وہ چند ایک لوگوں کا نہیں ہوتا تھا،
بعض اوقات اس میں 500، کبھی کبھی 1000 افراد بھی ہوتے تھے، 1000 افراد بھی ہوتے تھے، اور بلکہ 1000 اونٹوں پر مشتمل قافلہ بھی ہوتا تھا، جو جو لے کر جایا کرتا تھا اس قافلے کو، جس میں قافلے میں جو اس قدر تعداد میں اونٹ بھی ہوا کرتے تھے۔ پھر اس کے لیے سیکورٹی کے لیے وہ یہ نظم بھی بناتے تھے کہ کئی دفعہ وہ معاہدے کر لیتے تھے، بعض قبائل سے معاہدے کر لیتے تھے کہ ہمارا قافلہ یہاں سے گزرے گا تو آپ اسے سیکورٹی فراہم کریں گے۔ اس سیکورٹی فراہم کرنے کے معاہدے پر وہ انہیں کچھ اجرت بھی دیتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جو قوم ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں تجارت کے لیے سفر کرتی ہے، وہاں کے تمدن، تہذیب، بود و باش، وہاں اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتی ہے، تو شام کا علاقہ جو تھا اس زمانے میں سلطنت کا مرکز تھا، وہاں تجارت کو بھی دیکھتے ہوں گے، معاشرت کو بھی دیکھتے ہوں گے، معیشت کو بھی دیکھتے ہوں گے، پھر اس طرح کے ماڈل اپنے علاقے میں جاری کرنے کا بھی سوچتے ہوں گے، جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ باہر سے جب واپس آتے ہیں تو ان کے ذہن میں کئی قسم کی تجاویز ہوتی ہیں اپنی سوسائٹی کے، اپنے معاشرے کے سدھار کے لیے، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے، کئی نئے نئے قسم کے منصوبے ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں، دوسری قوموں کی ترقی کے رازوں کو دیکھ کر، یا ترقی کے ان کے جو منصوبے ہیں ان کو دیکھ کر۔ تو ظاہر ہے کہ جب کوئی قوم باہر جاتی ہے، دوسری قوموں کے ساتھ اس کا میل جول ہوتا ہے، انٹریکشن ہوتا ہے، تو یہ مرحلہ بھی وہاں پر سامنے آتا ہے، تو یہ کیفیت بھی ان کے اندر تھی۔ اس اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اہل عرب جو تھے وہ دوسری قوموں کے ساتھ ان کا تعامل تھا، میل جول ہوتا تھا، تجارت کے ذریعے سے بھی وہ ایک دوسری قوموں کے ساتھ انٹریکشن رکھتے تھے۔ لہٰذا یہ تصور کہ جاہلیت میں یا اسلام سے قبل عربوں کا دوسری قوموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، یہ درست نہیں ہے۔ پھر ہمیں ایک اصطلاح کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، جاہلیت، جاہلیت کسے، جاہلیت کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ جاہلیت کی جو اصطلاح ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اصطلاح استعمال ہوئی ہے، سورۃ الفتح میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ آیت ہے، اس میں اسی طرح سورہ احزاب میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جاہلیت کا۔ جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ جاہلیت کے بارے میں کئی اقوال ہیں، لیکن قریب ترین قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کا یہ جو درمیانی دور ہے، اس کو جاہلیت کہتے ہیں، اور اس سے مراد، جاہلیت سے مراد ناواقفیت نہیں ہے، عدم علم نہیں ہے، دنیا کے ساتھ، دنیا سے ناواقف ہونا یا دنیا کے حالات سے آگاہ نہ ہونا، یہ مراد نہیں ہے جاہلیت سے۔ جاہلیت سے بنیادی طور پر مراد ہے وہ ایک خاص کلچر، وہ ایک تہذیب، وہ ایک تمدن جو اس زمانے میں رائج تھا، جس کے بنیادی ارکان اگر قرآن کی روشنی میں ہم دیکھیں تو جاہلیت میں خدا تعالیٰ سے متعلق غلط اعتقادات شامل ہیں، جاہلیت میں قوموں کی، رنگوں اور نسلوں کی بنیاد پر تقسیم شامل ہے، جاہلیت میں فحاشی اور اخلاق سے عاری اور بے حیائی پر مبنی معاشرت شامل ہے، اور جاہلیت میں اپنی مرضی کا قانون نافذ کرنا اور خدا تعالیٰ کے قانون سے اپنے آپ کو بے پرواہ ثابت کرنا، یہ شامل ہے، یہ اس کے بنیادی ارکان ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں جاہلیت کا تذکرہ انہی 4 چیزوں کے ضمن میں ہوا ہے۔ گویا جاہلیت ایک پورے کلچر اور ایک پوری تہذیب کا نام، اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ واقف تھے، دنیا کو نہیں جانتے تھے، دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، بالکل تھا، تجارت کرتے تھے، کاروباری لوگ، ویسے بھی معاملات دنیا سے متعلق زیادہ
ذہانت رکھتے ہیں بمقابلہ ان لوگوں کے جو ملازمت سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جاہلیت دراصل ایک خاص تہذیب، کلچر، خدا تعالی سے بغاوت، بیزاری اور بد اخلاقی اور بے حیائی پر مبنی معاشرت اور قوموں کو رنگ و نسل اور قوم قبیلے کی بنیاد پر برتری کا احساس پیدا کرنا، ان چیزوں پر مشتمل جو تہذیب تھی اسے جاہلیت کہا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس کو اسی سے تعبیر کیا ہے۔ لہذا یہ چند نکات تھے اس حوالے سے جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اگلی بار ہم ذکر کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے، آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی۔ آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں تو وہ کر سکتے جی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، یہ جو فرقہ واریت ہے پھر یہ آتی ہے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں یہ بھی جاہلیت میں جی آئیں گے پھر؟ نہیں حضرت، یہ اس میں نہیں آئیں گے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرقوں کی جو بنیاد ہے وہ اگر آپ اس کو ڈیپ اسٹڈی کریں تو ان کی بنیاد علمی ہوتی ہے، اور ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلائل ہے، اور اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ جو تصور ہے کہ یہ اس کا تعلق جاہلیت سے ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بہترین جو دور تھا مطلب اس میں بھی اس طرح کا علمی اختلاف پایا جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی ہم نے اس کو اتنا ایگزیجریٹ کر دیا ہے، اس کو اتنا اور کنفیوژن پیدا کر دی ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بڑی نیگیٹو قسم کی چیز ہے۔ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہوتی، اس کو صرف وہ کرنا چاہیے، ٹالریٹ کرنے کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی بات نہیں؟ ٹھیک ہے جی، آج اسی پر مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔